انسان اور جنات دو مختلف مخلوق جو اپنی ابتدا سے ہی ایک دوسرے کے شدید دشمن اور مخالف ہیں، ایک خاک سے جبکہ دوسرے کو آگ سے بنایا گیا۔ لیکن کیا آتش اور خاک کا ملاپ ممکن ہے؟ کیا جن اور انسان آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ عربی داستانیں ہمیں کیا بتاتی ہیں اور اسلام کی نظر میں جنات اور انسان کے اس شادی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اس دنیا میں دو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ عطا کی اور صحیح اور غلط میں چناؤ کا اختیار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دو مخلوق انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا غیب اور اسرار میں چھپی ہوئی ہے، جو انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ اس زمین پر جنات کی تاریخ انسان سے بھی پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزاروں سال قبل ہی جنات اس زمین پر بڑے بڑے قبیلے اور آبادی کی شکل میں موجود تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں آباد کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے ذریعے جناتوں کو مختلف جزیروں اور ویران پہاڑیوں میں قید کر دیا۔ قوم جنات میں بھی انسانوں کی طرح مرد اور عورت جنات ہوتے ہیں اور وہ آپس میں شادی کر کے اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح آپس میں عشق و محبت، زناکاری، فحاشی، ہر نیک اور بد عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ ان کی شادی میں بھی ڈھول، گانا بجانا اور رقص ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کی شادی میں بھی سب سے بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلوں کے جنات اور سرداروں کو بھی مہمان کے طور پر دعوت دی جاتی ہے۔ قدیم مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں اور داستانوں میں جنات اور انسانوں کی آپس میں شادی اور محبت کے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں۔ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں جنات اور انسان کی شادی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کے ماں اور باپ میں سے ایک جن تھے۔ بہت سارے علماء اور فقہا نے بھی جنات اور انسان میں شادی کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس شادی کو ممنوع اور حرام قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کے حلال یا حرام ہونے کا کوئی فتویٰ نہ لگایا جاتا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنات آتشی مخلوق ہے جبکہ انسان خاکی اور آبی مخلوق ہے، تو آگ اور پانی کا ملاپ کیسے ممکن ہے؟ اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد کا ہونا خلاف عقل و شعور نظر آتا ہے۔ دراصل باوجود اس کے کہ جنات آگ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنات اپنی آتشی جسم کی شکل میں نہیں ہوتے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے پھر کوئی انسان مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جنات کا پہلا جد امجد اور تمام جنات کا باپ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن پھر اس کی نسلوں میں آگ کا عنصر باقی نہ رہا، بلکہ ان جناتوں کے بھی ہاتھ، پاؤں اور دوسرے اعضاء عام حالت میں بدل گئے۔ جیسا کہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ایک شیطان نظر آیا تو آپ نے اس کا گلا گھونٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن کو کس کر پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے لعاب گر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں اس کی زبان سے گرنے والے لعاب کو محسوس کیا جو بہت ہی ٹھنڈا تھا۔ شیطان کا لعاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آگ سے دوسری حالت میں تبدیل ہو چکا ہے، ورنہ اس میں ٹھنڈک موجود نہ ہوتی۔ تو کیا جناتوں میں بھی انسانوں جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں اور کیا وہ انسانوں سے تعلق بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال بہت سارے سوالوں کو جنم دیتا ہے اور ہر سوال کا جواب حیران کن اور سوچ میں ڈال دینے والا ہے۔ لہٰذا علماء نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنات میں شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ جنات اور انسانوں میں شادی یا جنسی تعلقات کے واقعات اسلام سے قبل اور ظہور اسلام کے بعد بھی ملتے ہیں۔ لہٰذا ابن ساکر میں ایک روایت موجود ہے جس کے مطابق ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کاہنوں اور پیشن گوئیاں بتانے والوں کا ذکر چھڑا اور اسی سلسلے میں لوگ اپنے حالات و واقعات بیان کرنے لگے۔ ابن قاص
عباس نے بتایا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ ایام جاہلیت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام خلصہ تھا۔ اس لونڈی نے ایک روز ہمیں بتایا کہ ان دنوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھ پر بدکاری اور حرام کاری کا الزام نہ لگا دو۔ معاملہ یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ وجود مجھ سے ہم بستر ہوتا ہے۔ چنانچہ چند ماہ بعد وہ لونڈی حاملہ ہو گئی اور پھر مقررہ وقت پر اس نے ایک بچہ جنا جس کے کان کتے کی طرح تھے اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو کاہنوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور لوگوں کو آئندہ کے واقعات اور غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ آخر ایک روز وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ لوگوں کے بے حد اصرار پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک کمرے میں 3 روز کے لیے بند کر دو، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ 3 روز بعد اسے کمرے سے نکالا گیا تو اس نے ہمیں یہ خبر دی کہ آخری نبی مکہ میں مبعوث ہو چکے ہیں اور میری زبان بند کر دی گئی ہے۔ اب میں غیب کی کوئی خبر نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ اس واقعے کو مختلف روایتوں میں رد و بدل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اور بعض روایتوں میں یہ بھی اضافہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس واقعے کی تصدیق فرمائی تھی۔ اسی طرح امام دارمی نے اپنی کتاب اقتبال سنن میں ایک واقعہ لکھتے ہیں جس کے مطابق قبیلہ بخیل کے ایک شخص نے روایت کیا کہ ایک جن ہماری کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا اور اس نے کہا مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقے سے استعمال کروں۔ اس کے بعد وہ روبرو ہم سے گفتگو کرنے لگا کہ تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا تم جیسی ہی مخلوق ہیں، تمہاری طرح ہم میں بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا کیا تم میں بھی یہ مذہبی اختلاف ہے؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں بھی ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ہم نے کہا تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے؟ اس نے کہا مرجیہ سے۔ چنانچہ ہم نے لڑکی اس سے بیاہ دی۔ بلا شبہ جنات عورتوں کا انسانی مرد اور جنات مرد کا انسانی عورت سے شادی کرنا نہ صرف مکروہ و حرام ہے بلکہ اسلام میں اسے سخت ممانعت کی نظر سے دیکھا گیا ہے، کیونکہ انسانوں کا معاشرہ اور جنات کا معاشرہ بالکل ایک الگ اور مختلف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر احسان کیا اور ہمارے لیے انسانوں میں ہی عورتیں اور مردوں کے جوڑے پیدا فرمائے۔